مرزا علاؤالدین نے ہمیں جان کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مرزا صاحب کہاں سے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ بہاولپور پنجاب سے بول رہا ہوں۔ اچھا پہلی دفعہ ہیں یا پہلے جوائن کر چکے ہیں؟ میں ایک بار پہلے بھی جوائن کر چکا ہوں جی، اچھا اچھا 2-3 منٹ 4 منٹ کے لیے جوائن کیا تھا، لائف سٹوری میں اپنا تھوڑا سا شیئر کیا تھا۔ اچھا اچھا ماشاء اللہ۔ تو ابھی آج سوال ہے آپ کا؟ ہاں تھوڑی سی لائف سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا اور پھر اس میں سوال بھی ہیں۔ جی 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 پچھلے دنوں میں 2017 سے انجینئر صاحب کو سن رہا ہوں، تو کافی چینجنگ آئی ہے مجھ میں اس کے بعد، اور تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہو گیا ہوں، لیکن جتنی لمیٹیشن وہ بتاتے ہیں کوشش کرتے ہیں اتنی لمیٹیشن میں، لیکن جب ہم مسجدوں میں کچھ باتیں ایسی کرتے ہیں کسی کے ساتھ تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر انہیں سمجھانا، کیونکہ کوئی سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی خاص کر ماموں امیر معاویہ کے بارے میں کوئی بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا۔ لیکن میں لائف سٹوری میں کوئی 2 باتیں اپنی شیئر کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، پیچھے 1 سال پہلے تقریباً، کیونکہ میں نے انجینئر صاحب کو سنا تھا اس لیے میں نے جو شیعہ ہیں ان کو کافر نہیں کہتا تھا، تو بازار میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو میں نے بھی انہیں کہا کہ ہمیں کسی کو کافر نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم کافر کہیں گے اور اللہ کے نزدیک وہ کافر نہ ہوئے تو ہمارا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اس طرح سے کچھ لوگوں کو سمجھایا جو انجینئر صاحب کی بحثوں سے ہمیں سمجھ نہیں آیا تھا، تو لوگوں نے الٹی پلٹی باتیں شروع کر دی۔ تو ایک اہل حدیث نے ایک دیوبندی کے کان بھرے تو اس نے بازار میں مشہور کرنا شروع کر دیا کہ جی یہ مرزئی ہو گئے ہیں یا یہ شیعہ ہو گئے ہیں۔ کہ انجینئر صاحب نے ایک دن کہا تھا نا کہ جی 10 محرم والے دن سیاہ کپڑے پہنے، جمعے والے دن جائیں، تو میں نے بھی سیاہ پہن کے جا کے جمعہ پڑھا، تو لوگوں نے اس بات کو بہت زیادہ ہو گیا کہ آپ نے سیاہ کپڑے کیوں پہنے؟ میں کہ میری مرضی، ظاہر ہے مجھے بھی غم ہے حضرت حسین کے شہادت کا، تو میں نے پہنے ہیں، اگر کچھ دیر کے لیے چاہے پہنے ہیں تو میں پہن کے گیا، بلکہ جس مسجد میں میں پہن کے گیا اس مسجد کے امام نے بھی، وہ اہل حدیث تھا تو انہوں نے بھی ہلکے کالے رنگ کے ہی کپڑے پہنے ہوئے تھے، لیکن لوگوں نے کافی اعتراض کیا اور لوگوں میں وہ بات بہت پھیلانی شروع کر دی اس شخص نے کہ جی یہ مرزئی ہو گئے ہیں، یہ شیعہ ہو گئے ہیں، یہ بہک جائیں گے، یہ ہو جائیں گے۔ تو میں ان کے پاس گیا، میں کہ جی آپ یہ بازار میں کیوں الٹی پلٹی باتیں پھیلا رہے ہیں؟ کہ مجھے ایسے پتہ چلا ہے۔ میں کہ جی پتہ چلا تو آپ نے مجھ سے پتہ کرنا تھا، آپ نے خود ہی باتیں پھیلانی شروع کر دی ہوں۔ میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ تو جب ایسی باتیں کی ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں، میں آپ کے استاد کے پاس جاؤں گا۔ میں کہ جی رات کو ہی چلتے ہیں، میں پہنچ جاؤں گا، آپ ہی آ جائیے گا۔ تو آئے نہیں، تو میں نے اپنے استاد جو ایک دیوبندی عالم ہیں، یہاں ساتھ ہی ہماری مسجد ہے اور اسپیشل مسجد ہے، ویسی مسجد دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ جس کے نیچے ریلوے کا نظام بھی بچھا ہوا ہے، اچھا وہ ہمارے نوابوں کے اندر ہوتی تھی، تو اس زمانے کی ہے وہ مسجد۔ تو وہاں جا کے انہیں میں نے بتایا تو انہوں نے کہا دیکھے لوگوں کے سامنے تو ہم ایسی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن آپ کے سامنے تو کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپریشیٹ کیا کہ نہیں آپ اپنی جگہ پہ صحیح ہوں، کہ جب حضرت علی کے سامنے وہ تھے تو وہ ناحق تھے اور حضرت علی حق پہ تھے، لیکن یہ باتیں ہم سب کے سامنے تو نہیں کہہ سکتے۔ تو اس طرح سے اس وقت میں بڑا مینٹلی ڈسٹرب ہوا کہ جب مجھے ایک طرح کا کافر یا شیعہ یا وہ مرزئی کہنا، اور 8-10 لوگوں کو اس نے کہا، تو میں مینٹلی پریشان تھا۔ تو میں نے قنوت نازلہ بھی پڑھی۔ ایک تو یہ میرا سوال ہے کہ ایسے شخص کے لیے، اور 2 شخصوں کے لیے، ایک وہ اہل حدیث تھا جس نے میری شکایت دوسرے سے لگائی، اور ایک وہ دیوبندی تھا جس کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوا۔ خیر میں پھر کچھ اپنے بھائی کو کہا، انہوں نے کچھ کہا ہے فون وغیرہ پہ، اور کچھ اور لوگوں کو بھیجا ان کے پاس کہ آپ بن جاؤ اچھے ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ خیر وہ بات رفع دفع ہو گئی کہ انہوں نے آگے پرومس کر دیا کہ میں کسی کو نہیں کہوں، لیکن مینٹلی طور پہ بات۔ لیکن پھر میں اس کو اسٹڈی کیا دین کے نسبت سے، تو دین کو جب اسٹڈی کیا تو پھر دین میں قرآن میں یہ سمجھ آئی کہ اگر کوئی کہتا ہے تو وہ آپ کافر ہو جائے گا، آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو پھر اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا دل کو سمجھایا کہ نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کوئی اس طرح سے کہتا ہے کہ میرا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ تو انجینئر صاحب سے وہی کہا تھا ایسے
تو نور نازا میں کسی کا نام لے کے پڑھا جائے تو پڑھا جا سکتا ہے، جیسے حضرت علی نے پڑھا. دوسرا یہ ہے کہ پچھلے دنوں بھی ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا کہ ایک اہل حدیث عالم کے سامنے جا کے ایسے باتیں ہوئیں، تو باتیں چلتی چلتی وہ اس جگہ پہ آ گئی امیر معاویہ کے بارے میں. میں کیا دیکھیں کہ ہم لوگ یہ تو کہتے ہیں شیعہ ان کے سامنے رافضی ہیں، تو ہم مانتے ہیں کہ ہاں چلو جی شیعہ رافضی ہیں، تو پھر ناصبی کون ہے؟ تو ناصبی تو ہم خود ہیں. کہتے جی ثابت کرے نا کسی مثال سے. میں کہا جی میں ایک مثال دوں گا، آپ کو بری لگے گی. کہنے لگے تو ایک دو مثالیں ہیں نا تو بیان کریں. میں کہا جی بیان کرتا ہوں. اہل حدیثوں کا جلسہ ہوا، میں نے کہا ایک صاحب آئے، وہ آپ کے کوئی سب سے بڑے عالم تھے، ان کا بیٹا وہ فوت ہو گئے وہ تھے، ان کا بیٹا آیا، بڑی جوشدار تقریر کرائی، یہ کرائی اور ساروں کو نعرے لگوائے. انہوں نے نعرہ لگواتے ہوئے حضرت ابو بکر کا نعرہ لگوایا، پھر حضرت عمر کا، پھر حضرت عثمان کا، حضرت علی کو چھوڑ دیا اور پھر اما عائشہ کا لگوایا، اور حضرت حسن حسین کا بھی نہیں لگوایا، اور پھر امیر معاویہ کا لگایا. ایک بار تو ایسے ہو گیا تو میرے پاس ساتھ میرا ایک شاگرد بھی بیٹھا تھا، وہ بھی اہل حدیث تھا. میں نے اسے کہا دیکھنا یہ شخص دوبارہ نعرے لگوائے گا اور یہ حضرت علی کو اندر سے مس کرے گا. تو یہی ہوا، اس نے دوبارہ جب نعرے لگوائے تو پھر اس نے حضرت علی کا، حضرت حسین اور حضرت حسن کے نعرے نہیں لگوائے. اما عائشہ کا نعرہ لگوایا حضرت عثمان کے بعد، اور پھر امیر معاویہ کا لگوایا. میں کہا یہی ناصبیت ہے جو ان میں ہے. تو کہنے لگے استغفر اللہ، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ایک بہت بڑا وہ عالم ہے، اس کے بارے میں ایسے بات. میں کہا جی اس کی بغض نہیں تھی تو اور کیا تھا؟ تو ہمیں بغض نظر آئی تو ہمیں بڑا عجیب لگا، اور میں نے گواہ کیا ایک لڑکے کو جو آپ بھی اسے جانتے ہیں، وہ اچھا بیوہ بچہ ہے، تو اس نے بھی یہ کہا ٹھیک ہے جی میں گواہ ہوں اس کے. واقعی اس نے 2 بار ایسے کیا. پھر تیسری بار بھی نعرے لگے تو پیچھے سے کسی نے حضرت علی کے حق میں نعرہ لگوایا، اس بندے نے بھی لگوایا تھا. تو انہوں نے کہا اور کوئی مثال دے. میں کہا جی دوسری مثال آپ کی خود کی ہے. آپ یہاں بہت اچھے اور بہت بے امام ہیں، لیکن آپ نے 22 رجب کو امیر معاویہ کے 10 فضائل بیان کیے، اور میں آپ کے 2 ہفتے پیچھے پڑا رہا کہ مجھے اس کے ریفرنس دیجئے کہ کہاں سے بیان کیے. تو انہوں نے 2 ہفتے کے اندر ایک ریفرنس دیا، وہ بھی ضعیف تھا. تو میں نے انہیں کہا، میں نے کہا جی یہ تو غلط بات ہے نا، آپ دوسروں کو کہتے ہیں کہ ضعیف حدیثوں کے ذریعے آپ آتے ہیں آگے، ضعیف حدیثیں بیان کرتے ہیں، اور آپ خود بھی ضعیف کے ذریعے سے سب کچھ بیان کیا. کہتے تو جو جہاں تھی میں نے وہاں سے لی ہے. میں کہا جی آپ کو امیر معاویہ کے بارے میں وہ حدیث نہیں آتی؟ کہتے کون سی؟ میں کہا عمار کوئی باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف لائے گے. وہ تو کہتے اچھا میں کل بتاؤں. تو جب کل ان کے پاس گیا، کہتے یہ تو کھلی ہوئی حدیث ہے، میں اس کے بارے میں کوئی تعویل کیسے کر سکتا؟ میں کہا جب یہ حدیث تھی تو آپ نے ان کے فضائل کیوں بیان کیے؟ نہیں وہ یہ ہے، یہ آپ ایسی باتیں مجھ سے نہ کیا کریں، یہ باتیں ایسی ہے. میں کہا ٹھیک ہے جی میں نہیں کروں گا. میں چپ ہو گیا. اس کے بعد رمضان شریف آیا، تو رمضان شریف کی جب 21 رمضان گزرا تو میں نے انہیں رات کو پکڑ لیا. میں کہا جی حضرت ایک بات کرنی تھی. کہتے اب کیا بات ہے؟ میں کہا جی کل حضرت علی کی شہادت کا دن تھا، جمعہ تھا، تو آپ نے حضرت علی کے فضائل بیان نہیں کیے. کہتے اچھا کل شہادت میں؟ میں کہا جی آپ مجھے پہلے بتا دیتے تو میں تیاری کر کے کیا دیتا. میں کہا جی یہ بات تو نہ ہے، امیر معاویہ کی بات تو میں نے آپ کو نہیں کہا تھا، اور آپ نے خود ہی بیان کیے، اور اب آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ میں بیان کر دیتا، تو پھر یہ تو کوئی بات نہیں ہے. کہتے نہیں وہ بس ایسے ہے. میں کہا جی ان کی وفات کا دن تھا اور حضرت علی کی شہادت کا دن تھا، اور یہی وہ ناصبیت ہے جو آپ نے جھلک کی ہے. میں اسے اور کیا کہوں؟ کہنے لگے استغفر اللہ، اپنے استاد کو بھی ایسے کہہ رہے ہو. میں کہا چلے ٹھیک ہے میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، لیکن اگر آپ میرے ساتھ وعدہ کریں، پھر رمضان آ گیا ہوا ہے بدلہ، جب 21 رمضان آئے گا، حضرت علی کی شہادت کا دن آئے گا، آپ کہہ دیں کہ آپ ان کے فضائل بیان کریں گے، ممبر سے یہ حدیث بھی 2812 بیان کریں گے، تو پھر میں دیکھتا ہوں آپ کیسے بیان کرتے ہیں. تو وہ پھر کہا نہیں، پھر وہی آپ کو بہت غلط ہو گئے ہیں، میں تو آپ کو بہت اچھا سمجھتا تھا. یہ میں کہا مجھے ریفرنس دیں، میں آپ ریفرنس دیں کہ میں مان جاؤں گا، ورنہ میں تو نہیں مانتا. تو پھر اسی طرح سے وہ کسی بات پہ بھی نہیں آئے. تو پھر اب میں اٹھتے ہوئے میں کہا جی اگر مجھ سے کوئی منہ سے غلط بات نکلی ہو تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے، لیکن جو حق بات تھی میں نے کہہ تو دی ہوگی. تو اسی طرح سے ایک تیسری مثال میں نے تمہیں بیان کی.
میں کہا جی وہ پچھلے مسئلے پہ آپ نے کہا تھا مجھ سے بات نہ کرو. پھر آپ نے ایک اور مسجد میں یہاں مشہور ہے تالیاں والی مسجد, تو وہاں پہ ہمارے ایک ہیں شاہ صاحب ہیں, کوشیا سے مسلمان اہل حدیث کے ہیں, تو انہوں نے تقریباً جمعے کے بعد سے لے کر اور عصر تک انہوں نے, ان کے بیٹے نے مجھ سے بحث کرتے رہے حضرت معاویہ کے بارے میں, کافی ہوتی رہی. پھر وہ کتاب لے کے آئے حضرت علی کے فضائل, سب میں وہی تھے. میں کہا جی ہر ایک نے ان کے خلاف لکھا ہوا ہے, لیکن کہتے ہیں یہ پڑھو, یہ ابن تیمیہ کیا لکھتا ہے. ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے برابر باوجود بھی آپ ان کے بارے میں کلام نہ کیجیے. میں کہ اتنی باتیں کہہ کے بھی وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پھر بات جو کہنا تھا وہ تو کہہ دیا انہوں نے, اس کے بعد بھی آپ کہتے تو بس کیا ہے. پھر انہوں نے حضرت علی کے بارے میں کچھ عقید الفاظ ہے کہ دیکھو وہ جو حضرت زبیر کا قتل تھا وہ حضرت علی کے کھاتے میں نہیں آئے گا. میں استغفر اللہ. کہ وہ حضرت علی کو خلیفہ کے سامنے بنایا تھا, انہوں نے بنایا تھا جس نے حضرت نے. میں کہ بس جی اب آپ سے کوئی بات نہیں ہوگی. کہتے کیوں؟ میں کہ جی اب آپ کے دل کا بوجھ سامنے آ گیا. جب بوجھ سامنے آ گیا تو پھر اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. جو حضرت علی سے بوجھ رکھے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں, اب میں آگے کیا کہہ سکتا ہوں. تو ایون بعد میں مجھے ایک بار مسجد میں ملے ہیں تو مجھے دیکھتے کہ ہاں جی مرزا صاحب, میرا نام مرزا علاء الدین ہے, تو مرزا صاحب امیر معاویہ کو جہنم میں پہنچا دیا آپ نے. میں کہ جی ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, آپ ایسے نہ کہیں مسجد میں, اچھا نہیں لگتا. تو لوگوں میں بغض بہت زیادہ ہے. میرا پچھلی بار ایک سوال تھا, مناسبت یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں نا, مناسبت یہی ہے کہ آپ اہل بیت کے حضرت علی کے مولا علی علیہ السلام کے فضائل چھپائیں. ان کو آپ کو تاریخ شہادت کا پتہ ہی نہیں ہے. اس سے بڑا بغض کیا ہوگا؟ جو سب سے زیادہ قریب ہے آپ وسلم کے, اس کی شہادت کے دن کا پتہ نہیں ہے, تو یہ بغض ہی ہے نا. ہم سامنے کہتے ہیں, اور یہی بات میں نے جا کے اپنے دیوبندی عالم کو بتائی. اپنے دیوبندی استاد میرے ہیں جن سے میں نے قرآن کا ترجمہ وغیرہ سیکھا تھا 7 سال میں, تو انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کے سامنے کہہ دیا. میں کہا جی کیوں نہ کہوں, میں تو آپ کو بھی کہہ دیتا تھا. تو میں تو کسی سے شرم نہیں کرتا. لیکن اب آگے مسئلہ اور آ جاتا ہے کہ جب ہم مسجد میں کسی میں ہوتے ہیں جس میں 4 منٹ کی یا 5 منٹ کی نماز دیتے ہیں, ہم امام کو پیار سے 1 بار 2 بار سمجھاتے ہیں, لیکن پیار سے تو امام کچھ بھی نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے پڑھانی ایسے ہی ہے, میں ایسے ہی پڑھاؤں گا, یہی نماز پڑھاؤں گا, آپ کو پڑھنی ہے تو پڑھیں. تو پھر اب آگے ہم اس سے زیادہ احتجاج کریں گے تو وہ پھر بڑی مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ کھڑے ہونا اور لوگوں کا سامنا کرنا. اچھا آپ کا سوال, جی سوال آپ کے وہ جو تینوں آپ نے بتائے تھے وہ تو ماشاءاللہ آپ نے بھائی بڑا مزہ بھی آیا سن کے ماشاءاللہ. تو پہلی بات بہت پریشان ہوا تھا جب وہ مجھ پہ کفر کا فتویٰ ایک طرح تھا, کافی دن میں پریشان رہا. تو اسی لیے قنوت نازلہ, ایک وہ قنوت نازلہ کا سوال ہے کیسے پڑھا جا سکتا ہے کسی کے بارے میں, کیونکہ اس نے مینٹلی ڈسٹرب کیا مجھے. ایون کہ جس نے جو تھا نا اہل حدیث بندہ جس نے میری اس سے شکایت کی, اس کے کان بھرے, تو اس نے جا کے ہمارے اہل حدیث ایک عالم کو, مسجد کے امام کو کہا کہ آپ انہیں نماز نہ وہ نہیں ہو تو مجھے کہہ دیتے ہیں نماز پڑھانے کی. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جی آپ کو قرآن کا تھوڑا ترجمہ آتا ہے تو آپ پڑھایا کریں, پیچھے کوئی اور نہیں پڑھائے گا. تو میں پڑھا دیا کرتا ہوں. انہیں جا کے کہا ان سے نماز نہ پڑھایا کرے, ان کے عقائد خراب ہیں. انہوں نے پھر انہیں ڈانٹا کہ دیکھو تم ان کے بارے کہہ رہا ہوں, میں تو انہیں جانتا ہوں, وہ ایسے نہیں ہے. لیکن میں تمہارے گھر بچے پڑھانے گیا تو تم نے ساتھ مجھے بیٹھک میں اپنی بیٹی کے پڑھنے کے لیے بٹھایا بچوں کو, اور اس گھر میں ایک تصویر لگی ہوئی تھی جس کے اوپر ہار بھی لٹک رہے تھے, اور اس میں وہ پیری مریدی کا وہ سلسلہ بنا ہوا تھا. تو میں نے 1 بار سمجھایا, 2 بار, تو تیسری بار آپ لوگوں نے اس کے اوپر کپڑا ڈھانک دیا, اس کو ہٹایا نہیں میرے کہنے پر. اور اس سے اگلے دن میں نے کہا آج سے میں نہیں آؤں گا, یہاں اس کو ہٹاؤ. انہوں نے کہا آپ نہ آئے, ہمیں اسے نہیں ہٹانا. کہتا تم تو بولو, تم اس بندے کو کہہ رہے ہو جو دین کے لیے کھڑا ہوتا ہے. وہاں پھر کئی لوگ مجھے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں, لیکن جس سے برداشت نہیں ہوتا وہ تو ظاہر ہے ایسے کہتا ہے. کیا کریں گے, وہ بیچارے کیا, آپ رحم کھائیں ان پہ, اب غصہ نہ کھائیں, رحم کھائیں ان لوگوں پہ. نہیں غصہ نہیں, یہ تحمل. اب میں بتایا 2017 سے اب 2023 تو تحمل بہت آ گیا ہے. جیسے اول اثر کا مرزا صاحب نے ترجمہ کیا تھا, اس ترجمے کی نسبت سے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر,
وہ صبر کے لیے اب بڑے ہمت ہوتی ہے کہ میں کوئی اتنا کوئی گالی بھی نکال دے تو اپنا مائنڈ نہیں کرتے، کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہیں برا کہنا، حق بات پہنچا دی، پہنچانا ہمارا کام ہے، آگے کوئی مانے یا نہ مانے یہ اس کی مرضی ہے۔ اب ایک سوال وہ ہو گیا قنوت نازلہ کے بارے میں، دوسرا پہلے سوال کیا تھا، سوال ایک ہوگا نا، سوال تو ہم ایک نیکسٹ ویک آگے آپ کر لینا، کیونکہ ہمارے پاس پہلے کافی سوالات ہو جاتے ہیں۔ تو ایک پہلے کا میرا سوال ہے ابھی تک وہ آیا نہیں ہے۔ نہیں آپ اس ہفتے میں آپ نے سوال لیا، اس ہفتے میں آپ نے سوال کیا ہے کوئی؟ اس ہفتے نہیں کیا۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، آپ کا سوال آ گیا نا میرے پاس۔ اچھا وہ میں نے قسطوں کے بارے میں کیا تھا ایک سوال، اس میں کوئی ریفرنس کہیں سے نہیں دیا، بس ایسے ہی کہہ دیا قسطوں کا کاروبار جائز ہے۔ ہر چیز میں وہ ریفرنس کا کہتے ہیں کہ ریفرنس دیتا ہوں میں، اس معاملے میں کوئی ریفرنس ان کا موجود نہیں ہے۔ تو میں چاہوں گا اگر ریفرنس موجود نہیں ہے تو ڈاکٹر اسرار بھی تو اس کو سمجھاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور کئی علماء اور بھی ہیں جو اس کے خلاف ہے، کیونکہ یہ پہلے یہ ایک سوال ہو جائے، نیکسٹ ویک آگے یہ آپ کا ایکسپلینیشن دلوا دیں گے، کیونکہ ٹھیک ہے نیکسٹ ویک۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔